बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, अमरीका मैदान जंग में ईरानी फौजों का मुकाबला करने से क्यों डर रहा है? क्यों डोनाल्ड ट्रंप को इसराइली जंग में शमूलियत के लिए 2 हफ्ते का वक्त दरकार है? नेतन्याहू रजीम चेंज के मुतालबे से क्यों दस्तबरदार हो रहे हैं? क्यों इसराइल अब ईरान के अंदर हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहता? और क्या जनरल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप से एक मुलाकात ने ईरानी मिसाइलों से ज्यादा इसराइल और भारत को नुकसान पहुंचाया है? आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ईरान और इसराइल की जानिब से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइल के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। मीडिया के ऊपर अब पाबंदियां आयद की जा रही हैं कि वो कवरेज ना करें उस मलबे के ढेर की जो तल अबीब को और गजा को एक दूसरे के साथ कंपैरिजन के अंदर लेकर जा रहा है कि तबाही कहां पर ज्यादा हुई है। वो खंडरात गजा का एक तरह का बदले के तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसराइल के अंदर एक अफसोस का, एक अफसुर्दगी का, एक क़यामत का मंजर है। यहाँ तक बात पहुंच चुकी है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अपने बेटे की शादी दूसरी मर्तबा मनसूख कर दी है। अब एक तरफ तो जंग है और जंग के अहदाफ हैं और किसी भी किस्म की ईरान रियायत देने के लिए तैयार नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान आयरन डोम की जो कैपेसिटी थी, जो इसराइल का दिफाई निज़ाम था, वो इस कदर बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स की वजह से, सुपर ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी की वजह से, कि अब जो उसकी दिफाई सलाहियत है वो 90% से कम होके 65% पर पहुंच गई है। तल अबीब का जो टेक्नोलॉजी पार्क है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुआ है और उनकी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो ऑपरेटर्स है, वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गए। अब इस सिचुएशन के अंदर 2 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आज हमें सुनने को मिली। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से व्हाइट हाउस की तर्जुमान वो मीडिया के सामने आई और उन्होंने ट्रंप का एक पैगाम वो पढ़कर सुनाया और उस पैगाम के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इस बात का फैसला 2 हफ्ते के दौरान करेंगे कि उन्होंने इसराइली जंग में शमूलियत इख्तियार करनी है या नहीं करनी। इस बात का फैसला करने के लिए अमरीकी सदर को 2 हफ्ते का वक्त दरकार है। अब ये वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो G7 समिट के दौरान इजलास को अधूरा छोड़कर आए और उन्होंने एक कयामत बर्पा की हुई थी। एक सिचुएशन रूम व्हाइट हाउस के अंदर कायम था, ब्रीफिंग्स दी जा रही थी, जो जंगी बहरी बेड़े थे वो मूव कराए जा रहे थे, जहाज वो यूरोप के अंदर लैंड कर रहे थे और एक जंग का माहौल था। और ट्रंप हर ब्रीफिंग के दौरान ये कह रहे थे कि 60 दिन मुज़ाकरात के ईरान ने जाया कर दिए। अब ईरान के साथ किसी भी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे और ईरान को अंजाम भुगतना पड़ेगा और ईरान को सजा मिलेगी। तो ट्रंप की टोन जो थी वो जंग की थी, जदल की थी, क़यामत की थी। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हुआ है कि ट्रंप को यकदम 2 हफ्ते की मोहलत मांगनी पड़ गई ऐलान करने के बाद। अब ईरान ने तो कोई टाइम नहीं मांगा, ईरान कोई रियायत नहीं मांग रहा, ईरान मुज़ाकरात की भीख मांगने से इनकार कर रहा है। तो ये ट्रंप अचानक 2 हफ्ते के टाइम पीरियड पर क्यों चले गए? 2 हफ्ते तक उन्होंने अमेरिकन शमूलियत इस इसराइली जंग में उसको मौखर क्यों कर दिया 2 हफ्ते के लिए? बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक तो जो कैलकुलेशंस थी वो मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुई। नेतन्याहू का ये ख्याल था कि 2-3 दिन के अंदर वो ईरान को फतह कर लेंगे। ईरान की टॉप लीडरशिप को
شہید کرنے کے بعد ان کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی ریزسٹنس نہیں ہوگی اور ایرانی قوم کی جانب سے اسرائیلی فوجوں کو ویلکم کیا جائے گا۔ اب یہ تھی خام خیالی، اور یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی میزائل ایران کی جانب سے اسرائیل کی فضائی حدود کو کراس نہیں کر سکے گا، اسرائیل کو کسی بھی قسم کا کوئی جانی کوئی مالی نقصان نہیں ہوگا۔ اب یہ دونوں کیلکولیشنز غلط ثابت ہوئی۔ ایران کی جانب سے تاریخ کی سب سے سخت ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اسرائیل کو۔ ایرانی میزائل اسرائیل کے قلب کے اندر جا کر لگ رہے ہیں، ان کے ایک ایک مرکز کو سینٹر پر جا کر لگ رہے ہیں۔ تل ابیب کے اندر ایک خوف کی، ایک پینک کی، ایک مکمل طور پر ایک فضا کریٹ ہو چکی ہے، اور شہادتوں کے باوجود قیادت کی کمی نہیں آ رہی۔ جو کمانڈ ہے وہ اسی طریقے سے آپریٹ کر رہی ہے جس طریقے سے وہ پہلے دن آپریٹ کر رہی تھی۔ ایران کا حوصلہ پست نہیں ہوا، ایران کی ریزسٹنس کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، اور جتنا جانی مالی نقصان تل ابیب کو ہو رہا ہے، اسرائیل کو ہو رہا ہے، اس کی وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی ان کی۔ یہ الگ بات ہے کہ یروشلم کو ابھی تک ایران نے ٹارگٹ نہیں کیا، اور اس کی وجہ اس مقام کا ایک مقدس مقام ہونا تمام مذاہب کے لیے، اس وجہ سے وہ سرزمین کو بالکل بھی ٹچ نہیں کر رہے۔ اب ایک طرف تو یہ سینیریو ہے، اور دوسری جانب ان کا خیال یہ تھا کہ امریکہ اگر اس جنگ میں شمولیت اختیار کرتا ہے تو پھر یہ 2-3 ہفتوں کی بات ہوگی اور ایران ملیہ میٹ ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ اب ایران تو وہیں کھڑا ہے، ایران کی قیادت بھی وہیں کھڑی ہے، قوم کے اندر بھی کسی بھی قسم کی کوئی نفرت حکومت کے اگینسٹ نہیں پائی جاتی۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ٹرمپ صاحب، ان کی جنرل عاصم منیر سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں انہوں نے ایک اسیسمنٹ لی ایران کے حوالے سے، اور لگ یہ رہا ہے کہ جنرل عاصم منیر نے انہیں ایڈوائز کیا ہے کہ آپ موت کو دعوت نہ دیں، آپ اپنے آپ کو امبیرس نہ کروائیں، آپ ایک سپر پاور ہیں، آپ ایران کو دفاعی میدان کے اندر شکست نہیں دے سکیں گے، آپ ایران سے پنگا لینے سے پرہیز کریں اور ٹیبل ٹاک کی طرف جائیں۔ یہی اسرائیل کے لیے فیس سیونگ ہے، یہی فیس سیونگ ہے ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے کہ آپ ٹیبل ٹاک کی طرف جائیں۔ اور پاکستان نے اپنے آپ کو ایک میڈیٹر کے رول کے طور پر پینٹ کیا ہے۔ تو اب جو مشاورت وہاں پہ ہوئی، اس کا پہلا رزلٹ تو یہ سامنے آیا ہے کہ ٹرمپ فوری طور پر ایران کے خلاف اسرائیلی جنگ میں شمولیت سے انکاری ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب وہ انجام سے خوف زدہ ہیں، ایرانی فوج کی صلاحیت سے خوف زدہ ہیں، ایرانی قوم کے جذبے سے خوف زدہ ہیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں جن کا جواب آنا باقی ہے۔ اب ایک طرف تو یہ ٹرمپ کا فیصلہ ہے، اور دوسرا فیصلہ جو ہے وہ نیتن یاہو کا ہے۔ نیتن یاہو صاحب جب انہوں نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو انہوں نے ایک خطاب کیا ایرانی عوام سے، اور اس خطاب کے دوران انہوں نے یہ کہا کہ وہ ایرانی قوم سے مخاطب ہیں، اور ان کا ایرانی قوم سے کوئی جھگڑا نہیں، اور وہ ایرانی قوم کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، بلکہ انہوں نے ایک خوشخبری کے طور پر یہ بات کہی کہ وہ ایرانی قوم کو آزادی دلانا چاہتے ہیں اس اسلامی حکومت سے، اس کنزرویٹو گورنمنٹ سے، اس رجیم سے، اور یہ آزادی کا وقت ہے اور ایرانی قوم سڑکوں پر نکل آئے، اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہو جائے اور اسرائیل کا ساتھ دے۔ تو یہ نیتن یاہو صاحب کی خوش فہمیاں تھیں، غلط فہمیاں تھیں کہ وہ لوگ جو رجیم سے ناراض ہیں وہ اسرائیل کی حمایت کے اندر نکل آئیں گے۔ اب اس کے برعکس صورتحال یہ ہے کہ آج جمعے کا دن ہے، تہران کی سڑکوں پر جمعے کے وقت لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلیں، آیت اللہ خامنئی کی تصویریں لے کے نکلیں، جتنی قیادت ہے اس کی سپورٹ میں نکلیں، اور جتنا بڑا پروٹیسٹ آج تہران کی سڑکوں پر دیکھا گیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور یہ سپورٹ اب اسرائیل کو بتا رہی ہے کہ اسرائیل یہ جو رجیم چینج کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا یہ پاسبل نہیں ہے۔ عوام کی تائید، عوام کا سسٹم جو سپورٹ ہے وہ ایرانی گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ تو آج نیتن یاہو صاحب دوبارہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا
کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ ایران کے اندر حکومت کی تبدیلی نہیں ہے. ہمارے آپریشن کے نتیجے میں حکومت تبدیل ہو سکتی ہے. یہ خوش فہمی بھی انہوں نے ایک فکرے کے اندر اپنی خواہش کا اظہار ضرور کیا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم یہ حکومت تبدیل نہیں کرنا چاہتے، یہ ایران کا انٹرنل میٹر ہے. ایران جانے، ایرانی قوم جانے اور ان کی حکومت جانے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ وہاں پہ حکومت کون کرے گا، کیسے کرے گا. اس بات کا فیصلہ ایرانی عوام نے کرنا ہے. اور کل تک یہی نیتن یاہو صاحب قوم کو اکسا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ اور ہم مل کر اس حکومت کا دھڑم تختہ کر دیں گے. تو یہ دوسری بڑی شکست ہے، پسپائی ہے. ٹرمپ بھی بھاگ رہے ہیں اور امان اور جان کی امان پانا چاہتے ہیں، اور نیتن یاہو بھی اب دوڑیں لگا رہے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو عاصم منیر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ٹرمپ صاحب کی، اس ملاقات نے ایرانی میزائلوں سے زیادہ اسرائیل کو نقصان پہنچایا ہے. یہ عاصم